شہزادی کی شادی ہے، میری لڑکی کی شادی ہے، مجھ کو عطر کی ضرورت ہے، آپ کا پسینہ عنایت فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کس کا پسینہ ہے جو کپڑوں پر خوشبو کے خاطر لگایا جائے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابی یہ میرا پسینہ ہے، اس کا کیا کرو گے، بلکہ حضور نے اپنا پسینہ مبارک وہ صحابی رسول کو دے دیا۔ اب روایت میں آتا ہے وہ صحابی رسول نے اپنی شہزادی کو حضور کا پسینہ مبارک جب لگایا تو تمام بستی میں خوشبو مصطفیٰ کی مہک دور گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ اقدس سے تمام کی تمام گلیوں میں رونق آنے لگی، خوشبو آنے لگی۔ علماء فرماتے ہیں اس لڑکی کی 7 نسلوں تک جب بھی لڑکے پیدا ہوتے، بچے پیدا ہوتے تو خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں اللہ نے یہ کمال رکھا، کیونکہ حضور کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور کا پسینہ بھی نور، سبحان اللہ، نور کا پسینہ بھی نور۔ اب جب یہ پسینہ تب نکلا جب نہ زمینیں تھی نہ آسمان تھا، جب پسینے کی بوندیں گرنے لگی تو اللہ نے ایک بوند سے آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سے نوح نجی اللہ کو پیدا کیا، ایک بوند سے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا، ایک بوند سے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، ایک بوند سے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا۔ یہ جتنے انبیاء ہیں، چاہے حسن یوسف ہو یا آدم کی بزرگی ہو یا داؤد کا کمال ہو، یہ مصطفیٰ کے فرمان ہے۔ یہ حضور کے پسینہ اقدس کی برکت ہے، سرکار کے پسینے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ حسن یوسفی پر قربان جاؤ، اللہ نے یوسف کو خوبصورتی کا پیکر بنا کر بھیجا، ہم نے کہا کہ یوسف کے حسن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان۔ اللہ نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنایا، لیکن سوچو حسن یوسف کس کا صدقہ؟ یوسف کو حسن ملا تو کس کے صدقے میں ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، ذات بابرکت کے صدقے میں ملا، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا۔ اب روایت میں آتا ہے اور قرآن اٹھا کر سورہ یوسف کی تلاوت کرو، حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ جو یوسف کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف پر فدا ہوئی، تمام شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی ہیں، کسی غلام سے محبت کرتی ہیں۔ حضرت یوسف کو بطور غلام بھیج دیا گیا تھا، بطور غلام بھیج دیا گیا تھا۔ اب حضرت زلیخا نے جب یوسف کو دیکھا تو دل دے بیٹھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت زلیخا کو ایک دن ان کی سہیلیوں نے کہا کہ اے زلیخا، سننے میں آتا ہے کہ تم کسی غلام پر فدا ہو گئی ہو، کسی غلام کی عاشق ہو گئی ہو۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ اگر تم ان کو دیکھو گی تو حیرت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گی۔ کہا کہ زلیخا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے یوسف کو کہ اللہ نے ان کو کیسا خوبصورت بنایا۔ اب حضرت زلیخا سیدنا یوسف کے پاس گئی، سیدنا یوسف کے پاس گئی، جا کر کہا کہ اے یوسف، اپنے چہرے پر نقاب باندھ لو اور جب میں تم کو محل میں آنے کو کہوں گی، جب محل کے اندر آنا اور اپنا نقاب ہٹانا۔ اب زلیخا نے کہا، وہ 40 عورتیں تھی، ان کو بہترین نشستوں میں بٹھا دیا، وہ رئیسوں کی شہزادیاں تھی، رئیس زادیاں تھی، ان کے ہاتھوں میں ایک ایک نیمبو دے دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دے دی اور کہا کہ جب یوسف آئے تو یوسف کو دیکھ کر یہ نیمبو کو کاٹو، یہ پھل کو کاٹو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو روز کا ہی کام ہے، کاٹ دیں گے، بلا کر لاؤ، پردہ ہے۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ یوسف پردے کے باہر آؤ۔ سیدنا یوسف پردے کے باہر آئے، چہرے پر نقاب۔ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت زلیخا نے کہا، یوسف اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔
یوسف علیہ السلام نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، حضرت زلیخا نے کہا کہ اے میری سہیلیوں، اپنے ہاتھوں میں جو پھل ہے وہ کاٹو، اپنے ہاتھوں میں جو پھل ہے وہ کاٹو۔ اب وہ چھری چلانے لگی، پھل تو نیچے گر گئے، انگلیاں کٹ کر نیچے گرنے لگی، انگلیاں کٹ کر نیچے گرنے لگی، اور کہا کہ خدا کی عزت کی قسم، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ اب حسن یوسف کا یہ کمال ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا، عورتوں نے جب دیکھا تو انگلیاں کٹنے کی فکر نہیں رہی۔ حسن مصطفیٰ کا یہ حال ہے، حسن مصطفیٰ کا یہ حال ہے۔ ارے 1450 برس ہو گئے ہیں حضور کے نام پر ہزاروں گردنیں کٹ چکی ہیں، انگشت زنا کٹنا اور ہے۔ اور مدینے میں صحابہ کرام اپنی جان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر دیا کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے میں بیٹھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھور رہی ہیں، تک رہی ہیں سرکار کے جمال کو۔ سرکار نے کہا کہ اے عائشہ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ جمال مصطفیٰ میں اتنی گم تھی کہ کچھ سن نہ سکی۔ حضور نے ہلا کر کہا کہ عائشہ ٹھیک ٹھاک تو ہو؟ حضرت عائشہ ہوش میں آئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی، آپ کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی، اور کہا یا رسول اللہ، وہ حسن کی، وہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اے اللہ کے رسول، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کو نہیں بلکہ اپنے گردنوں کو کاٹ دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ حسن و جمال سے سرفراز کیا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ نے اتنا خوبصورت کسی اور کو نہ بنایا۔ اب توجہ فرمائیں کہ یہ ذکر میلاد کیوں کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام بھی ہمارے نبی، نوح علیہ السلام بھی ہمارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی عجیب، جانا بھی عجیب، ان کا میلاد نہیں۔ اب آپ دیگر انبیاء کو دیکھو، بڑی بڑی شان والے انبیاء، لیکن ذکر میلاد ہی کیوں؟ ذکر میلاد ہی کیوں؟ اور یہ میلاد مصطفیٰ کیا آج کل کی بنائی ہوئی محفل ہے؟ اللہ رب العزت نے جب آدم صفی اللہ کو بنایا، آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، مٹی سے بنایا، روح ڈالی اور دنیا میں بھیجا، سیدنا آدم 350 برس تک روتے رہے۔ کتنے برس تک بولیے؟ 350 برس۔ آپ حضرات بولیے کتنے برس تک روتے رہے؟ 350 برس تک روتے رہے۔ یہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ان سے میں ایک چیز عرض کروں، بے فکر رہیے، میں یہاں پر چندے کی اپیل نہیں کروں گا، بلکہ یہ بات کہوں گا کہ جو میری گفتگو ہے وہ سن کر اگر آپ سمجھ جائیں تو سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، کیونکہ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے مجھ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ کہنے میں نہ آپ کی تعریف ہے نہ میری تعریف ہے، پروردگار عالم کی تعریف ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا ایک طرف جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہم کو اس محفل مصطفیٰ سے 2-4 درخت نہیں لینے ہیں بلکہ پورا باغ اٹھا کر لے جانا ہے۔ اب لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی سبحان اللہ کے لیے بھی۔ یاد رکھو یہ دنیا ایک غار کی مانند ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جب اس سے باہر نکلو گے تو تڑپ جاؤ گے کہ مولا کاش ایک بار پھر تیرا نام لے لیں، ایک بار پھر تیرا نام لے لیں، کیونکہ یہ دنیا میں ہم پر شیطان کے شکنجے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا نام لینے نہیں دیتا، سبحان اللہ سے روکتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو جنت کے حقدار ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک دنیا کی مثال دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔
یہ امن کا جلسہ ہے، امن کی محفل ہے، کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو امن ہی امن سکھاتا ہے، اور یہ محفل بھی امن کی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ایک قافلہ جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ کہاں سے گزر رہا تھا؟ جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ ایک غار آیا، وہ غار کے اندر قافلے والے پہنچے، اندھیرا تھا۔ اب وہ جب غار کے بالکل اندر چلے گئے، اتنا اندھیرا کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب ان کے پیروں کے نیچے چکنے پتھر آنے لگے، چکنے پتھر آنے لگے۔ کسی نے اٹھا کر کہا کہ یہ ہیرے موتی ہے، کسی نے کہا کہ یہ تو پتھر ہوں گے۔ اب جنہوں نے ہیرے موتی سمجھ لیے وہ اپنے تھیلیوں کو بھر لیے، اپنے دامنوں کو بھر لیے، اور جنہوں نے کہا کہ پتھر ہے ٹھوکر مار کر چلے گئے۔ اب تھوڑے اس میں ایسے بھی تھے جن کو معلوم نہیں تھا ہیرے بھی ہوں گے یا پتھر بھی ہوں گے، دو چار لے لیے، دو چار لے لیے۔ اب جب غار سے باہر نکلے تو لینے والا بھی پچھتا رہا ہے، نہیں لینے والا بھی پچھتا رہا۔ بولے وہ کس لیے؟ جو لیا تھا وہ لیا تھا، جب باہر غار سے نکلے تو دیکھا کہ وہ موتی ہے، وہ موتی ہے۔ لینے والے نے کہا کہ کاش اور لے لیتا، کاش اور لے لیتا، اور جو نہیں لیا وہ بولا کہ کاش ایک آدھ لے لیتا، ایک آدھ مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ اب میدان محشر میں جب ہم اور آپ اٹھیں گے تو حال ایسا ہوگا کہ بہت برا خواب تھا جو دیکھ کر اٹھے، کہ ہماری جو 60 سالہ زندگی ہے یہ 2 لمحوں کی ہو جائے گی۔ میدان محشر میں کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا، بس ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو جب یہ سبحان اللہ یاد آئے گا، جب سوچیں گے کہ مولا کاش وہ محفل میں اور کہہ دیتے، اور کہہ دیتے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے زبانوں کو، اپنے دلوں کو منور کر لو۔ جب یہ ذکر لازم کر لو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، گئے تعویذ لا لیے، اب وہ تعویذ لا کر گھر میں لگا دیے۔ بولے بیگم اب کاروبار چلیں گے؟ بولے کئی کو؟ بولے مولانا تعویذ دیے، یہ بابا کی تعویذ ہے، اور دور اتنا لیٹسٹ ہو گیا، ہاتھوں میں انگوٹیاں پہن رہی۔ میں میرے ایک دوست کے پاس گزرا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا دواخانے میں، سوچا کہ یہ عادت کر لوں۔ اب دواخانے میں جب گیا تو ان کے ہاتھاں پیراں چھلے ہوئے تھے۔ بولا میاں کیا حال ہے؟ تو بولے کہ بھائی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھاں پیراں چھلے گئے، بچ گیا۔ بولا اللہ کا احسان ہے، اللہ بچا دیا۔ تو بولے نہیں، وہ میرے ہاتھ میں جو ہے انگوٹی تھی، وہ دیتے خود بولے کہ یہ پہنے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، حادثے سے نہیں ہوتے۔ میں بولا کہ مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ ہم اللہ اس کے حبیب کے ماننے والے ہیں، برا بھی ہوتا ہے، تقدیر ہم کو پلیٹتی ہے تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کوئی بھوکا بھی ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کسی کو اللہ دیتا ہے تو اپنی تقدیر سے دیتا ہے، کوئی پتھر کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب فرق کیا رہا؟ وہ کونے میں بٹھا کے بولتے ہم ہاتھ میں لے کے پھر۔ تو سوچئے یہ مذہب اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میں اکثر گھروں پہ دیکھتا ہوں کہ وہ گھوڑے کی نال لگا دیتے۔ بولے بھائی یہ کیا ہے؟ بولے سے برکت آتی، نظر نہیں لگتی۔ بولے نظر سے تو کہیں گھوڑے مر جاتے، گھوڑے کے پیر میں یہ نال ہوتی تو گھوڑے کو نہیں بچائی، ہمارے گھر کو کیا بچائے گی؟ ایک ایسا وظیفہ تم کو دیتا ہوں، خدا کی قسم دنیا میں بھی آباد رکھے گا، قبر میں بھی آباد رکھے گا، اور حشر میں بھی آباد رکھے گا۔ میں کوئی تعویذ آپ کو نہیں دوں گا، کوئی پلیتا لکھ کر آپ کو نہیں دوں گا، کوئی نیبو آپ کو لکھ کر نہیں دوں گا، بلکہ 5 وقتہ نمازیں پڑھو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کے گھر پر ہوتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گھر میں رزق کا غیب سے نزول فرماتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے قبر کی سختیوں سے محفوظ ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے
جو نمازی ہوتا ہے حشر میں بھی محفوظ ہوتا ہے. تو نماز کو لازم کر لو, نماز کو لازم کر لو. اور نماز پڑھنے کی بھی کیٹیگری ہے. ایسی نماز پڑھو جس طرح آقا و مولا نے فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی نماز پڑھو جس طرح حضور اقدس نے فرمائی ہے. تو میری گفتگو کا مقصد یہ باتیں نہیں تھی, بلکہ میں اپنے عنوان کی طرف آ کر اپنے حاصل کلام کی طرف آ جاؤں. جو حضرات پیچھے ٹھہرے گزارش کرتا ہوں کہ کرسیاں خالی ہے, آپ تشریف لا لیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جب آدم کو پیدا کیا گیا, دنیا میں بھیجا گیا, اب یہ ہماری اتنی بڑی قسمت اللہ نے بنائی. ہم رہتے ہیں حیدرآباد دکن میں, اور یہ ہے ہندوستان میں. حیدرآباد ہے ہندوستان میں, اور ذکر میلاد سب سے پہلے ہندوستان میں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان میں ہوا. تو یہ ہندوستان میلاد والوں کا ملک ہے. سبحان اللہ. میلاد والوں کا ملک ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث پاک سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جب آدم صفی اللہ بھیجے گئے تو اللہ نے آدم کو سیدھا ہندوستان میں اتارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سری لنکا میں آج بھی حضرت آدم کے پیر کا نقش ہے. سبحان اللہ. جہاں پر آدم نے نزول کیا تھا. جب آدم یہاں پر آئے تو پوری اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ویرانی ہی ویرانی تھی. کہا کہ مولا یہاں پر دل نہیں لگتا, یہاں پر دل نہیں لگتا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ, جا کر زمین پر جا کر اذان کے کلمات کہہ دو. حضرت جبرائیل اترے, کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جبرائیل نے حضور کا نام لیا, آدم کو سکون ہو گیا. اب آدم 350 برس تک روتے رہے. اتنا روئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آدم کے آنسو نکلے اور سمندر بن گئے. سمندر بن گئے. اور آج ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں, سینہ تان کے چلتے. جمعے کے 2 رکعت جو ہم نے ادا کر لیے, گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. ارے انسان کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ جمعے کے 2 رکعت کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا, بلکہ انسان کا, مومن کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے. وہ کس طرح رزق حلال کھاؤ, کاروبار سچائی کے ساتھ کرو, تمہارا ہر لمحہ عبادت ہو جائے گا. چلنا پھرنا عبادت ہو جائے گا. پانی تو میں بھی پیتا ہوں, آپ بھی پیتے ہیں. دن میں 10-15 گلاس تو پی لیتے, ٹھہر کے پی رہے ہیں. اور اتنا لیٹسٹ دور ہے, کالجز میں جائیے, یونیورسٹی میں جائیے, پانی پی رہی. بولے بھائی بیٹھ کے پیو. نہیں مو صاحب شرم آتی. یہ کیسی شرم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو. ارے پانی ہم پی رہے ہیں, وہی پانی کا پینا بیٹھ کر 3 سانس میں پی لو. پانی پینا عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا میں بھی کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا رہے ہیں, میں کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا رہے ہیں. آ رہے ہیں سیدھا لے رہے شروع. بولے پیٹ ہی نہیں بھر رہا. اور حد تو یہ ہو گئی کہ دعوت میں بیٹھے ٹیبل پہ مشخاوا آ رہی جا رہی, آ رہی جا رہی. وہ اس طرح دکھ رہا کہ زیراکس مار رہی نکال رہی, مار رہی نکال رہی. اب پیٹ نہیں بھر رہا, اب پریشان ہے. اب بازو والے دیکھ کے بولے کہ ابے کتنا کھاتا. بولے نہیں بھائی پیٹ ہی نہیں بھر رہا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کشتی بنانے کا حکم دیا. بولے نو کشتی بناؤ, کیونکہ اتنا بڑا طوفان آنے والا تھا, زمین و آسمان کو اللہ ڈبونے والا تھا. نوح نے بدوا دے دی. اللہ نے کہا کہ نو کشتی بناؤ. کشتی تیار ہو گئی, لیکن ایک لکڑی کا چکلا چاہیے تھا جو کشتی کے نیچے آتا ہے, جو نیچے کا باٹم ہوتا ہے, اس کے لیے بڑی لکڑی ہونا ہے. بولے مولا وہ لکڑی کا باٹم ہونا ہے. بولے نو وہ سمندر کے کنارے پر ہے, وہاں سے لا لو. بولے ٹھیک ہے. اب جا کر دیکھے تو اتنا بڑا چکلا ہے, وہ کوئی لا نہیں سکتا. اب حضرت نوح بولے اب کیا کریں گے, اب کیا کریں گے. تو لوگوں نے کہا
بھائی یہ بعد میں کر لیجیے، یہ بعد میں ڈسٹرب ہوا تھا. درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ذرا دور سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں اتنا بڑا چکلا ہے. اب ایک آدمی کم سے کم 1 کنٹل اٹھائے گا، بہت طاقتور ہو تو 2 کنٹل اٹھائے گا. اب ٹنوں کا چکلا ہے، وہ کہاں سے اٹھانا؟ تو لوگ بولے سرکار وہ بستی میں گاؤں میں بہت بڑا پہلوان رہتا، اس کو جا کر بول دیجئے، اس کو جا کر بول دیجئے. اب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اس کے گھر پر گئے. اب اس کا قد تقریباً 50 فٹ کا تھا، 50 فٹ کا تھا، اور جب وہ کھاتا تو پورے گاؤں کا کھانا کھا لیتا. حضرت نوح بولے میاں وہ جو جھاڑ ہے وہ اٹھا کر یہاں پہ لانا ہے، اس کی کشتی بنانی. بولے مول صاحب لا لیتا ہوں، 1 ٹائم کا کھانا کھلانا، 1 ٹائم کا کھانا کھلانا. حضرت نوح مخاطب ہوئے، بولے مولا یہ کھانا پوچھتا ہے، یہ کھانا پوچھتا ہے. بولے نوح کہہ دو کہ اس کو کھلا دیں گے، سبحان اللہ، اس کو کھلا دیں گے. اب وہ چکلا لایا، رکھ دیا، کام ہو گیا. بولا حضرت کھانا کھلائیے، کھانا کھلائیے. تو حضرت قبلہ ایک پلیٹ میں اس کے سامنے لے آ کے کھانا رکھے، تو دیکھ کے بولا یہ کیا دونی والے دے رہی، کیا اس سے میرا پیٹ بھرتا؟ حضرت نوح بولے مولا یہ اتنا بڑا آدمی اور دونی والوں میں اس کا پیٹ کہاں بھرے گا؟ کہا کہ نوح اس کو کہو کہ بسم اللہ پڑھ کر کھائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بسم اللہ پڑھ کر کھائے. اس نے جب کھانے کو دیکھا تو کہا کہ نوح تم نے میرا مذاق اڑا دیا، ارے میں کھاتا ہوں تو پورے گاؤں کا کھانا کھا لیتا ہوں، تم نے مجھ کو چند روٹیاں لا کر دی. حضرت نوح نے کہا کہ نادان میں چند کلمات تجھ کو بتاؤں گا، وہ پڑھ کر کھا لینا. اس نے کہا کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ کہا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ پڑھا اور ایک نوالا کھایا، پیٹ بھر گیا، سبحان اللہ، پیٹ بھر گیا. ایک ہی نوالا کافی تھا. آج ہم کھا رہے ہیں لیکن آنکھ کو نہیں لگ رہا. بولے بھائی کھانا کھاتے نہیں کھاتے تھے دبلے؟ بولے کھاتا ہوں. بولے تم سے زیادہ تو تمہارے بازو والا کھا لیتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کو شیطان کھا لیتا، اس کو شیطان کھا لیتا ہے. تو جو کھانا میں اور آپ کھاتے ہیں اگر اس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو کھانا بھی عبادت، سبحان اللہ، کھانا بھی عبادت. رات میں سو گئے 11 بجے، اٹھے دن میں 11 بجے، اٹھے دن میں 11 بجے. اب 11 بجے صبح ہوئی. بولے سو رہے تو ہم بھی آپ بھی، اگر یہی سونے کو سیدھے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو جاؤ تو ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت. اور باوضو سو جاؤ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنے آنکھوں میں سرما لگائے اور باوضو ہو کر سو جائے، اگر وہ مر جائے گا تو اللہ اس کو شہیدوں کی موت لکھے گا. اللہ اس کو شہیدوں کی موت لکھے گا. اور ایک چیز اور، ایک نئی بدعت آپ کو بتا دوں، اس کے بعد اپنے حاصل کلام پر آؤں اگر کوئی ڈسٹرب نہ ہو تو. جمعہ ہے، مؤذن صاحب اذان دے دیے. بولے چلو بھائی نماز کو. بولے نہیں وہ خطبہ شروع ہوتا، بیان چل رہا ابھی. بولے بیان میں نہیں آئے، خطبے میں نہیں آئے، خطبہ چل رہا. بولے وہ چلو اب کبھی جائیں گے. نہیں وہ خطبہ ثانی بھی ہوتا نا، اس کے بعد جائیں گے. بولے اب پہنچے تک 1 رکعت ہو جاتی، ہو جا کے رکعت پانے تک وہ بھی چلی جاتی. جمعے میں اتنی لیٹ کر نہیں. حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے، میرے آقا مولا فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اپنے گھر سے غسل کر کر عبادت کی نیت سے مسجد کو جمعہ کے دن جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے قدم چلتے نہیں. اب ایک خیال یہ آ رہا ہوگا کہ اتنا کام کر رہی، اتنی نعمت مل رہی، وہ کہیں کو 1 قدم ڈالے تو 20 سال کی عبادت، یہ تو نئی بات. سو گئے تو عبادت، یہ تو نئی بات ہو گئی. بولے اللہ ہم پر اتنا مہربان کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہا کہ میں تم میں
میں اپنے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں. ارے یہ مصطفیٰ کی امت ہے. اگر یہ ایک نماز پڑھ لے تو اللہ 50 نماز اللہ 50 نمازوں کا ثواب دیتے. بولے وہ کس طرح؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, اللہ کے محبوب تشریف فرمائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑے سے غم کے آثار سوچ میں ہیں. صحابہ نے کہا یا سیدی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آپ کا وشمسی بددعا کا چہرہ کسی فکر میں نظر آتا ہے. کہا کہ اے صحابہ سوچ میں ہوں کہ پچھلی امتوں کی عمریں اللہ نے 2-2 ہزار سال رکھی تھی. پچھلی امتوں کی عمریں اللہ نے 3-3 ہزار سال رکھی تھی. ان کے 3 ہزار سال کے روزے ہوں گے, ان کے 3-3 ہزار سال کی عبادتیں ہوگی, اور میری امت کی عمر مختصر 50-60 سال ہوگی. اب میدان محشر میں کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کر کہا کہ اے میرے مصطفیٰ کس غم میں ہو, کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا میری امت کی عمر کم ہے, ان کی عبادت کم ہوگی. ارے میدان محشر میں موسیٰ کی ہزاروں سال کی امت کی عمریں ہوگی, ان کے ہزاروں سجدے ہوں گے, میری امت کے سجدے بھلا کیا نظر آئیں گے؟ تو کہا کہ اے میرے مصطفیٰ میں نے تجھ کو آخری تو بھیجا ہے, لیکن تیری امت کا ایک عمل ان کی امتوں سے غالب آ جائے گا. تیری امت میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے گا تو ان کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا. تو یہ امت مصطفیٰ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان مبارک کا صدقہ ہے. اب سوال ہوتا ہے یہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد کیوں مناتے ہو؟ مثال کے طور پر میں یہاں پر اسٹیج پر آیا, آ کر آپ کو کہا السلام علیکم, تو آپ کیا کرو گے؟ وعلیکم السلام جواب دو گے. اب میں بازو والوں کو سلام ہی نہیں کرا تو دیں گے کو جواب؟ میں سلام آپ کو کرا تو جواب آپ دیں گے. میں سلام آپ کو یہاں کر رہا ہوں, امبر پیٹ میں ایک جنا بول رہا میں ہی نہیں دے تو جواب, تو میں بولوں گا کہ میں تجھ کو سلام کیا بھی نہیں تھا. تو میلاد کا مسئلہ بھی سلام کی طرح ہے. حضور نے ہم کو یاد کیا, ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک سے آپ کے ذہنوں میں ڈال دو. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ حضور کی جس طرح میلاد ہوئی خدا کی قسم کسی اور کی نہیں ہوئی. دنیا کا ہر بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے, ننگا پیدا ہوتا ہے, لیکن حضور کو اللہ نے پیدا کیا تو ریشمی غلاف میں لپٹ کر پیدا کیا. حضور تشریف لائے تو جنتی کپڑوں کے ساتھ لائے. دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کا اعلان رو کر کرتا ہے. آتے کی رو رہی؟ بولے ہر بچہ رو رہا. مکے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, ایک ایسا بھی بچہ پیدا ہوا جو مسکراتا ہوا پیدا ہوا. اور بڑی حیرت کی بات ہے, حضور روتے ہوئے کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا رویا, حضور کیوں نہیں روئے؟ خدا کی قسم حضور تشریف لائے تھے روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے, اور جو رحمت بن کے آتا ہے وہ رویا نہیں کرتا. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں, سب پیدا ہوتے ہیں, بولے مول صاحب دعا کیجئے میں پاک بننے والا ہوں. بولے میں نام رکھ دو. بولے میں کس کو معلوم بچہ ہے یا بچی؟ دنیا کا ہر انسان آیا, چہرہ دیکھے, رمضان میں پیدا ہوئے نام رکھ دیے, شوال میں پیدا ہوئے نام رکھ دیے, بقرعید میں پیدا ہوئے اسماعیل نام رکھ دیے, محرم میں پیدا ہوئے محمد حسین نام رکھ دیے, میلاد میں پیدا ہوئے احمد نام رکھ دیے. تو تمام کے تمام پیدا ہونے کے بعد نام رکھے جاتے ہیں. میرے آقا وہ ہے کہ حضور تشریف نہیں لائے, موسیٰ کہتے ہیں کہ احمد آنے والے ہیں, عیسیٰ کہتے ہیں احمد آنے والے ہیں, داؤد کہتے ہیں محمد آنے والے ہیں. ارے کس کتاب میں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں؟ انجیل میں سرکار کا ذکر, تورات میں سرکار کا ذکر, زبور
صحیفہ ابراہیمی میں اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، یہاں تک کہ جب آدم کو ہند کی سرزمین پر بھیجا، آدم نے 350 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، ایک دفعہ کہا اللہم اغفر لی بحق محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب انسان، ہم کون ہیں؟ انسان ہے، آدمی ہے، آدم بنا آدم سے، آدمی بنا آدم سے، آدم نہیں تھے تو آدمی کہاں تھا؟ آدم نہیں تھے تو آدمی کہاں تھا؟ اب جب آدم علیہ السلام تشریف لائے زمین پر تو کوئی انسان کا تصور بھی نہ تھا، انسانیت کا تصور بھی نہ تھا۔ اب رو کے عرض کرے مولا محمد کے صدقے میں مجھ کو معاف کر دے، سبحان اللہ، محمد کے صدقے میں مجھ کو معاف فرما دے۔ حاتب غیبی سے آواز آئی کہ اے آدم، اے آدم، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، اور اگر تو یہ نام کے بدلے میں اگر ہماری رحمت کو جوش دلاتا تو قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کو بھی ہم بخش دیتے، سبحان اللہ، بخش دیتے۔ اب اللہ نے یہ سوال کیا کہ اے آدم یہ تو بتا تو نے محمد کو کیسے پہچانا، سبحان اللہ، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ مولا جب میرے پتلے میں روح ڈالی گئی تھی تو میں نے جب آنکھ کھول کر دیکھی تو عرش کے پایوں پر محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، سبحان اللہ، تو میں سمجھ گیا یہ کوئی برگزیدہ رسول ہے، یہ تیرا محبوب ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ جمعہ میں دیکھتے ہوں گے، نمازوں میں دیکھتے ہوں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے کہ چند لوگ انگلیاں چومتے، انگوٹھے چومتے۔ اب چند لوگ شکایت کرتے یہ کیا بھائی ناخن چوس رہے؟ بولے خدا کی قسم یہ انگوٹھے چومنا ہم نے کسی مولوی سے نہیں سیکھے، کیا بات ہے، یہ انگوٹھے چومنا سیدنا آدم صفی اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ انگوٹھے چومنا موسیٰ کلیم اللہ کی سنت سبحان ہے، اللہ، یہ انگوٹھے چومنا سیدنا صدیق اکبر کی سنت سبحان ہے، اللہ، یہ انگوٹھے چومنا مولا مشکل کشا کی سبحان سنت، اللہ، سبحان اللہ، مولا مشکل کشا کی سنت۔ تھوڑی سی آواز دیکھیے، مولا مشکل کشا کی سنت ہے۔ تھوڑا سا آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے، کلام میرا خراب ہے۔ پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان کو ایک دعوت سخن دیتا ہوں، یہاں تشریف لا لیں، سرکار کی محفل کا مسئلہ ہے، اگر کرسی نہیں ملی تو نیچے بیٹھیں۔ پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا مولا میں نے جب تو نے میرے جسد میں، میرے خاک کے پتلے میں تو نے جب روح ڈالی تھی تو میں نے محمد کا نام دیکھا۔ اب آدم نے کہا کہ مولا یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ ابو البشر سیدنا آدم سوال کرتے ہیں یہ محمد کون ہے جس کا نام تو نے عرش کے پایوں پر لکھا؟ تو حاتب غیبی سے جواب آتا ہے کہ اے آدم محمد نہ ہوتے تو نہ زمینوں کو بناتا نہ آسمانوں کو بناتا، اے آدم محمد نہ ہوتے تو نہ تم ہوتے نہ تمہاری توبہ قبول ہوتی۔ آدم نے کہا کہ مولا جس کے صدقے میں تو نے میری توبہ کو قبول کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس شخصیت کا دیدار کر لوں، اس شخصیت کا دیدار کر لوں۔ تو حاتب غیبی سے آواز آئی اے آدم اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو میرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، میرے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ آدم نے انگوٹھے اٹھا کر دیکھا تو تصویر مصطفیٰ نظر آئی، چوم لیے۔ اب یہ چومنا حضرت آدم کی نسلوں میں آیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں آیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کون تھا؟ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، آج سے 6000 سال پہلے ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، اس کی عمر 400 برس تھی۔ کتنی؟ 400 برس تھی۔ روایت میں آتا ہے وہ 400 برس میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، بہت بڑا خطا کار تھا، بہت بڑا سیاہ کار تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو
میں اپنی تقریر کو چند لمحات میں ختم کر رہا ہوں. I request to the Department of the Police, please cooperate with us because it is the celebration of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who show the humanity to all the world and he bring the Islam. I think you will be cooperate to us. Please, I will end my speech in 10 or 20 minutes. پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو اللہ رب العزت نے آدم کے انگوٹھوں میں نور محمد کو ڈالا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص 400 سال کی زندگی جیا اور مر گیا. اب محلے والے دیکھے بولے یہ تو بڑا گنہگار تھا, خطاکار تھا, اس کی کہاں پہ تدفین کریں گے؟ زندگی میں مسجدوں میں نظر نہیں آیا. اب اس کو اٹھا کر کچرے کی کنڈی میں پھینک دیے, اٹھائے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیے, اوپر کچرا نیچے کچرا پھینک دیے. موسیٰ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ فلاں محلے کی کنڈی میں گھوڑ پر میرے محبوب کی لاش پڑی ہوئی, میرے محبوب بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے, اس کو اٹھا کر غسل دے کر دفنا دو. حضرت موسیٰ بستی میں گئے, جا کے بولے وہ محبوب بندے کی لاش کا ہے, کون سے ولی کا انتقال ہوا؟ تو بولے موسیٰ کوئی ولی کوئی اللہ والوں کا انتقال نہیں ہوا یہاں پہ, بلکہ گنہگار تھا, خطاکار تھا, اس نے 400 سال کی زندگی پائی اور تمام زندگی میں گناہ ہی گناہ کی. پریشان ہوئے, گئے جا کر نہلا دیے, کفن پہنا دیے, دفنا دیا. اب دفنانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیے کہ مولا بستی والے تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا گنہگار تھا, بڑا خطاکار تھا, 400 سال کی عمر میں گناہ ہی گناہ کیے, مولا تو نے اس کو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ سبحان اللہ, تو نے ایسے کو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ بات صحیح ہے, وہ بڑا گنہگار تھا, وہ بڑا خطاکار تھا, لیکن اے موسیٰ جب بھی وہ تورات پڑھتا, سبحان اللہ, جب بھی وہ تورات پڑھتا اور اس میں نام محمد دیکھتا, سبحان اللہ, نام محمد دیکھتا تو آنکھوں سے چوم لیتا. سبحان اللہ. ہم نے سوچا جو ہمارے محبوب کے نام کو چومے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ہم نے اس کو جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. یہ حدیث کی روشنی میں ہے. ارے موسیٰ کا امتی 7000 سال پہلے اگر حضور کے نام کی تعظیم کر لے تو اللہ اس کو بخش دے. ہم تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوئے, ہم تو آقا مولا کی امت ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اب ایک چیز عرض کر کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, اگر ذکر میلاد کیا جائے تو ایسی رات کیا تمام کائنات کی راتیں بھی ملا دے تو ذکر قبول کمپلیٹ نہ ہوتا, سرکار کا ذکر ختم نہ ہوگا. سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں, تمام کے تمام فرشتے حجرہ آمنہ کے گرد ہے اور سرکار پر سلام پڑھا جا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا, فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں دنیا کو سجا دو, آسمانوں کو سجا دو, جنت کو سجا دو, دوزخ کے دروازوں کو بند کر دو, اور آج کے دن کسی کی روح قبض نہ کرو. اس سال میں تمام کے تمام لڑکوں کو پیدا کرو. کہا کہ اے پھولو اپنی مہک کو سنوار دو, اے خوشبوؤں تم ہر جگہ ہر سو ہو جاؤ. تمام کے تمام کائنات عالم اللہ کی بارگاہ میں معروض عرض کیے کہ مولا آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ تو تمام کائنات کو سجاتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جبرائیل کو اللہ نے جھنڈے دے کر مکے کی سرزمین پر بھیجا؟ ایسا کیا ہونے والا تھا کہ میکائیل کے ہاتھوں میں سبز پرچم تھے؟ ایسا کیا ہونے والا ہے؟ تو کہا کہ آج میرا محمد تشریف نے کہا
جبرائیل نے کہا، میکائیل نے کہا مولا آدم آئے جنتوں کو نہیں سجایا گیا، نوح آئے جنت کو نہیں سجایا گیا، دوزخ کو نہیں بند کیا گیا، ارے 1,23,999 آئے، کسی کے لیے دنیا کو نہیں سجایا۔ آج کیوں؟ تو کہا اسی دن کے خاطر تو دنیا کو بنائی گئی، یہی تو دن تھا جس کے صدقے میں ہم نے دنیا کو وجود بخشا۔ آج محمد عربی تشریف لانے والے ہیں، خدا کی قسم حضور کی تشریف آوری اس انداز میں ہوئی کہ سرکار علیہ السلام تولد ہوئے، ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے، خوشبو مہک رہی ہے، سرکار مدینہ مسکرا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے حضور کی ولادت ہوئی، میرا کمرہ نور سے بھر گیا، میرا کمرہ نور سے بھر گیا، میں نے دیکھا کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے، چند منٹ تشریف لائے، بس چھوٹی سی عمر، ابھی پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ محمد نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، زمین پر رکھ دیا، اور حضور کے لب ہل رہے تھے، سرکار کے لب ہل رہے تھے، اور ان لبوں سے، وہ نازک ہونٹوں سے، وہ پیاری زبان سے حضور فرما رہے تھے اللہم ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو خدا کی قسم حضور تشریف لائے تو ہم خطاکاروں کو یاد کیے، تو امت نے بھی قسم کھا لی یا رسول اللہ آپ نے اپنی میلاد پر، آپ نے اپنے میلاد پر ہم خطاکاروں کا ذکر کیا، ہم امتیوں کو یاد کیا، حضور ہم بھی قسم کھاتے ہیں جب تک یہ کہ آپ کے میلاد کو آپ کے میلاد کو عام کرتے رہیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو امت کو یاد کیے، زندگی گزاری، امت کو یاد کیے، اور اتنا بہترین مذہب حضور علیہ السلام نے ہم کو دیا کہ اس مذہب کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ پوری کائنات عالم کا اگر احاطہ کرو تو الگ الگ مذاہب نظر آئیں گے، الگ الگ مذاہب نظر آئیں گے، لیکن عالم اسلام، یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو اس کا پیروکار ہوتا ہے وہ سراپا سلامت ہو جاتا ہے، سراپا سلامت ہو جاتا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک چیز غور کیجئے، ایک چیز غور کیجئے، ہم دنیا میں آئے، زندگی گزارے، چلے گئے، سوچو کہ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ ہم جمعہ کو جاتے ہیں، عیدوں کو جا کر قبرستانوں میں ہمارے مرحومین پر پھول ڈالتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچے کہ کل ہم کو بھی یہاں پر سونا ہے۔ کئی جنازوں کو ہم کاندھے دیتے ہیں، ہفتے میں 3-4 جنازوں کو کاندھے دے دیتے ہیں، کئی انتقال ہوتے ہیں، وہ کاندھا دینے والا اگر یہ سوچے کہ کل مجھ کو بھی اس میں سونا ہے تو کبھی اس کو نیند تکیوں پر نہیں آئے گی، بلکہ اس کی راتیں اللہ رب العزت کی تسبیح میں بیان ہوگی، اس کی نمازوں میں لذت ہوگی۔ اور یہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا روحانیت والا مذہب ہے، جب کوئی مومن سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک سجدے کے صدقے اللہ اس کی عمر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ تو نے گناہ کیے اس کا عذاب ضرور ملے گا، بلکہ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہونے والی ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے جب بندہ مومن ہاتھ باندھتا ہے، تکبیر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عرش پر جواب دیتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ یہ مذہب روحانیت رکھنے والا مذہب ہے، لیکن کب؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ سبحان اللہ سرکار علیہ السلام کی محبت ہو، ورنہ نمازی تو کئی نظر آئیں گے۔ اتنا بڑا نمازی جس نے 2-4 دن کی نماز نہ پڑھی بلکہ 60 کروڑ سال تک سجدے کرتے رہے، کتنے؟
60 करोड़ साल तक सजदे किए, जन्नत में झूला झूलता था। और झुलाने वाले छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े बड़े फरिश्ते उसका झूला झुलाते। इबलीस था, यहाँ से झूला वहां तक गए तक 70,000 फरिश्तों को आलिम बना देता। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा नमाजी अल्लाह की बारगाह से खारिज हो रहा है। अल्लाह ने जब इसको खारिज किया, कहा कि मेरी बारगाह से निकल जा, तुझ पर यौम क़यामत तक लानत होगी, तो फरिश्तों ने हाथ बांध कर कहे कि ऐ परवरदिगारे आलम, इसने 60 करोड़ साल तक तेरी इबादत की, 60 करोड़ साल तक तेरी इबादत की, क्या तू ऐसे को अपनी बारगाह से निकालेगा? तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, किसी के सजदे मुझको नहीं भाते, मैं तो मेरे महबूबों का अदब देखा करता हूँ। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा हो, उसके सजदे भी बुलंदी पर होते हैं, उसके सजदे भी कबूल होते हैं। अब जो अंदर था, जो जन्नत के अंदर था, जन्नत के मेवे खाता था, ऐसा तो नहीं है कि शैतान जन्नत में पत्ते खेलता था, रेस खेलता था, क्या करता था? तस्बीह बयान करता था। अब अंदर वाले को बाहर निकाल दिए, अब इन्हें तो भी अंदर गए भी नहीं, बोले हम रसूलुल्लाह के बराबर हो जाएंगे। खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह के रसूल तो दूर की बात, कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, नबी के एक शहजादे, एक सैयदजादे के बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। और ये हकीकत कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। रसूल को समझना हो तो आले रसूल को समझो। जब तक सादात का इरफान ना होगा, जब तक सैयदों की पहचान ना होगी, रसूलुल्लाह की पहचान नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने कहा कि मैं अपनी तस्वीर को तुम लोगों में छोड़कर जा रहा हूं। रिवायत में आता है, सर से लेकर सीने तक मुशाबा हसन इब्ने अली थे, सीने से लेकर खदमान मुबारक तक मुशाबा हुसैन इब्ने अली थे। तो अल्लाह ने तस्वीर मोहम्मद हसन हुसैन की जात में बना कर रख दी। अल्लाह के महबूब का वक्त नज़ा है, सरकार के इर्द गिर्द सहाबा है, रो रहे हैं। हुजूर ने कहा कि ऐ सहाबा, रोने की क्या जरूरत है? तो कहा या रसूल अल्लाह, हम जिंदगी गुजारते तो आपके चेहरे को देखकर गुजारते, हम नमाजें पढ़ते, सुबह उठते तो आपके चेहरे के खातिर। हुजूर आप हम में से तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके बाद हम किसको देखें? तो हुजूर ने कहा कि अगर मेरे बाद मेरा जलवा देखना चाहते हो तो मेरी आल को देख लेना, मेरी आल को देख लेना। दर हकीकत इस्लाम, ईमान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का, अहले बैत की मोहब्बत का नाम है, अहले बैत की मोहब्बत का नाम है। सादात की मोहब्बत को समझो, सैयदों की मोहब्बत को समझो। सैयदों को उनके अमल देखकर मोहब्बत ना करो, क्योंकि जन ऐसे पैदा हो गए हैं, बोले सैयद है, अमल ही नहीं करते। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत में से पैसे तकसीम कर रहे हैं। इमाम हुसैन को 1000 दरहम दिए, इमाम हसन को 1000 दरहम दिए, अपने खुद के बेटे हजरत अब्दुल्ला को 500 दरहम दिए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा जान, अमीरुल मोमिनीन आप हैं, मैं आपका बेटा हूँ, और हसन हुसैन मुझसे उम्र में छोटे हैं, और मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में गज़वात में भी शामिल हुआ। हुजूर आप मुझको 500 दरहम देते हैं, और हसन हुसैन को, शहजादों को आप 1000 दरहम देते हैं। हजरत फारूक आदम ने कहा कि बेटे 1000 दरहम पूछने से पहले अली के जैसे वालिद तो बताओ। तुम्हारे वालिद अली के वालिद के, हुसैन के वालिद के तरह नहीं हो सकते। तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी माँ सैयदा फातिमा है। अरे तुम्हारे नाना मोहम्मद अरबी जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हसन हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो समझो, ये हमारी इबादतें, ये हमारी रियाजतें जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ है। इश्क़ अहले बैत ना हो तो ये अल्लाह तक कबूल नहीं होती, ये अल्लाह को महबूब नहीं होती। एक आखिरी बात कहकर आप पर एक ईमान की रोशनी डालकर बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनकी सरपरस्ती में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, इस फितनेबाजियों के दौर में
سادات کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. ارے کلمہ تو رسول کا پڑھتے ہیں لیکن آل رسول سے دشمنی کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود تو پڑھا جاتا ہے لیکن سادات کی اہمیت کو نہیں دیکھا جاتا. اور یہ تو میلاد ہے. یہ کانچی گڑے کی سرزمین پر کئی دیگ کھانے پکتے ہوں گے اور لوگ فخر کرتے ہوں گے کہ ہم اتنے دیگ پکا کر کھلا رہے ہیں. نادانو، یہ دیگ قبول ہو یا نہ ہو، بس 2 نوالے کسی سید زادے کو کھلا دو، یہ دیگوں سے غالب ہو جائے. کسی سادات کو کھلا دو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں ان لوگوں کے دامن پکڑ لوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ مولا یہ لوگ میری اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنے والے تھے، یہ لوگ میری اہل بیت کا خیال نہیں کرنے والے تھے. ارے ہم تو ہم ہیں، یہ پرفتن دور میں پیدا ہوئے. آج سے 1300 برس پہلے ایک امام جس کو دنیا عالم عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے، جب وہ کسی گلی سے چلتے تو لوگ ان کے قدموں کی مٹھی کو اٹھا لیتے، گھروں میں لے جاتے تبرک کے لیے. اتنے بڑے امام کہ جہاں پر گزرتے ہزاروں لوگوں کا مجمع لگ جاتا کہ حضرت کا چہرہ دیکھیں. اب حضرت کے چاہنے والے بھی بہت تھے، جہاں سے گزرے وہاں پر مجمع ہی مجمع. ایک دفعہ بادشاہ ہارون رشید اپنے محل کی بالکنی میں وزیر کے ساتھ کھڑا تھا. دیکھا کہ حضرت کی سواری آ رہی ہے، حضرت چل رہے ہیں، لوگ نیچے مٹھی اٹھا لے رہے قدموں کی، کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی پیر چوم رہا. ہارون رشید نے اپنے درباری سے اپنے وزیر سے کہا کہ میاں حکومت کس کی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ حضور آپ کی حکومت ہے، آپ امیر المومنین ہیں. تو ہارون رشید نے کہا کہ حکومت تو ان کی ہے. سبحان اللہ. حکومت تو ان کی ہے. اگر یہ کہہ دے کہ میرے محل کی ایک ایک اینٹ اٹھا لو تو میرا محل برخاست ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا محل برخاست ہو جائے گا. تو وہ عاشق رسول نے اعلان کیا میں اس سال حج کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ حج کرنے والا ہوں. اب حضرت کے لاکھوں چاہنے والے تھے، سوچے کہ حضرت کے ساتھ حج کرنے میں مزہ آئے گا. حضرت سے پہلے ہزاروں چلے گئے مکے کو. اب حضرت گھر سے پیسے لیے تھیلی میں لے کر بازار کو نکلے. اب بازار کوفہ میں پہنچے. اب بازار میں انٹری لے رہے تھے، ایک نقاب پوش عورت اپنے ساتھ 2 یتیم بچوں کو لے کر کھڑی ہوئی. عبداللہ ابن مبارک بڑی شان سے حرام خریدنے جا رہے ہیں، حج کا سامان خریدنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ عورت نے بلایا، کہا کہ عبداللہ یہاں پر آؤ. بولے کہ مائی آپ کون ہیں؟ کہا کہ عبداللہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کی آل ہوں. سبحان اللہ. میں ایک سید زادی ہوں اور یہ 2 میرے معصوم بچے یتیم ہیں. ہمارے پاس کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، اگر تم ہماری کچھ مدد کر دو گے تو دنیا میں تو ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکیں گے، میدان محشر میں اپنے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. سبحان اللہ. اب وہ محدث حافظ الحدیث جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، وہ عالم جو قرآن کے مفسر تھے، پیکر سنت مصطفیٰ تھے، یہ نہیں بولتے کہ مجھ کو میری نمازیں بچا لے گی، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو میری تلاوت بچا لے گی، مجھ کو میری یہ سندیں بچا لے گی. کہا کہ یہ میرے حج کے پیسے ہیں، اس کو خرچ کر لو، اور اے مائی آپ میری خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنا. چلے گئے. اب حج ہو گیا، حج کا موسم ہو گیا. اب مکے سے پہلا قافلہ آیا. زمین کوفہ پر پہلا قافلہ جب آیا تو پہلے جب لوگ حج سے آتے، آج کل کیا ہے وہ تو سیدھا ایئرپورٹ سے گھر پہ آ رہی. پہلے لوگ جب حج سے آتے تو پہلے علماء کے پاس جاتے. اب حج سے پہلا قافلہ آیا، آ کے سیدھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر پہ گئے. جا کے بولے حضرت بہت مزہ آیا. بولے میاں کیا ہوا؟ بولے حضرت آپ کی تقریر بھی کیا ہوا پوچھ رہے. بولے میں تو گیا ہی نہیں. بولے حضرت یہ کیسی بات کرتے ہو، ہم سب ایک ساتھ مل کر طواف کریں. پریشان ہو گئے. دوسرا قافلہ آیا، آ کے بولے کب آئے؟ بولے کہاں سے؟ بولے مکے سے. بولے میں تو گیا ہی نہیں. بولے حضرت یہ کیسی بات کر رہی، شیطان کو کنکریاں اپن سب مل کے مارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پریشان ہو گئے. تیسرا قافلہ آیا، اب آتے کی پھر وہی سوال. بولے کب آئے؟ بولے کہاں سے؟ بولے کیسی بات کرتے ہو، مینا میں خطبہ دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مینا میں آپ کا خطبہ سنے، ہم آپ کے ساتھ نمازیں پڑھے.
آپ کے ساتھ حج ادا کریں، کہتے ہو کب آئے؟ اب رات کو سو گئے، میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ، سرکار دو عالم خواب میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قدموں پہ گر کے بولے یا رسول اللہ میں تو حج کو گیا نہیں، لیکن لوگ مجھ کو حاجی کہہ کر پکارتے ہیں، لوگوں نے میرے ساتھ طواف کیا، لوگوں نے میری تقریریں سنی، یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا کر کہنے لگے عبداللہ مبارک ہو، سبحان اللہ، مبارک ہو، تم نے اپنے حج کے پیسے ہماری آل پر قربان کر دیے تو اللہ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کیا، اللہ نے تمہاری شکل کا فرشتہ پیدا کیا اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہارے نام کا حج کرے گا۔ تو اہل بیت اطہار پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ یہاں بھی دیا جاتا ہے، وہاں بھی دیا جاتا ہے۔ اب مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، یہ ہے مختصر سی محفل لیکن ان کے دل اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کی محبت کے لیے چن دیے ہیں۔ فخر کریں کہ ہم کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم حضور کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، سرکار کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اب یہ مت دیکھیں کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، خدا کی قسم غلامان رسول وہ ہے کہ حضور کا ایک غلام ساری کائنات پر غالب۔ یہ غلامی کو سمجھو، یہ سرکار کی نسبت کو سمجھو، کیونکہ یہ ایسی نسبت ہے جب اس نسبت کا رنگ کسی پر چڑھ جاتا ہے تو دنیا کے بادشاہ اس کے قدموں پر آ کر گر جاتے ہیں۔ اپنی غلامی کو سمجھو، آخری بات کہتا ہوں، اپنی غلامی کو سمجھو، اس ایمان کی دولت کو سمجھو۔ ہم نے ایمان کی دولت کو نہ سمجھا، ہم مومن کیوں ہیں یہ بھی نہیں معلوم، مسلمان کیوں ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اب پوچھو کہ فادر آف دا نیشن کون ہے؟ بولے گاندھی جی۔ گاندھی جی کے اماں کا نام معلوم، بابا کا نام نہیں معلوم، سب معلوم۔ بولے رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ بولے موسم نہیں معلوم۔ بولے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دادا کا نام نہیں معلوم، ان کے والد کا نام نہیں معلوم، تو سوچو یہ کیسا مذہب ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہم آئے کس لیے تھے؟ ارے مسلمان مومن وہ تھا کہ جب گلیوں سے گزرتا لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان لا لیتے، لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان لا لیتے۔ آج تقریر کی جاتی ہے، آج اناؤنس کر کر بلایا جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ آج سے 950 برس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سے 950 برس پہلی تاریخ ہندوستان کی اٹھا کر دیکھو، ایک ایسی ذات کے قدم اس ہندوستان پر لگے جس کو خواجہ اعظم کہا جاتا ہے، جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ ارے ہم تقریر کر کر لوگوں کو بلا کر بٹھا نہیں سکتے۔ میرے خواجہ جس گلی سے گزرتے، میرے خواجہ جس گلی سے گزرتے لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کر ایمان لا لیتے۔ اور حد تو یہ ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار فرماتے ہیں کہ غریب نواز نے ہندوستان کا دورہ 20 سال کیا۔ کتنے سال؟ 20 سال دورہ کیا اور 20 سال کے اندر 99 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ 99 لاکھ۔ 20 سال کے اندر 99 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تو کیسے ٹی وی چینل سے ہوئے؟ 900 برس پہلے تو ٹی وی نہیں تھی، تحریک بنائے، کوئی لائبریری اٹھا کے لائے تھے عرب سے، بولے چہرہ ایسا تھا جو کافر بھی دیکھتے تو ایمان لا لیتے، خود خطبوں میں گر پڑتے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے 20 سال کے دورے میں غریب نواز نے کبھی تقریر نہیں کی، کبھی تقریر نہیں کی۔ یہ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو کہا کہ میرے خواجہ جس گلی میں گزرتے لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان لا لیتے، کیونکہ یہ چہرہ سچے کا ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کی عزت کی قسم ہے یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان، احسان ہے ہم پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر خواجہ اعظم کا احسان۔ ایک اور عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ارے جو اسلام ہم کو دیے ان کے طریقے پر چلو۔ سرکار غریب نواز سے ہم کو اسلام ملا تو ہمارا ایمان وہی ہے جو خواجہ کا ایمان، ہمارا اسلام وہی ہے جو خواجہ اعظم کا اسلام ہے۔ اور یہ نہ سمجھے یہ چھوٹی سی محفل ہے، کیونکہ محفلیں تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن
محفلوں کی عظمت بڑی ہوتی ہے، محفلوں کی عظمت بڑی ہوتی ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں یہاں پر آ کر بیٹھنے والوں کے لیے، آج یہاں پر رسول کے میلاد کے لیے بیٹھے ہیں، میدان محشر میں سرکار کی آمد کے لیے بیٹھے ہیں، سرکار کے انتظار میں بیٹھیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ہندوستان کے پہلے محدث عبدالعزیز محدث دہلوی، اب حضرت کو اللہ نے اچھی